ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، مثال عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان مثل عیسیٰ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ کے ہاں، کمثلی جیسا کہ مثال ہے آدم حضرت آدم علیہ السلام کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے، کمثل آدم جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، من تراب مٹی سے، خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم پھر قال کہا، لہو اس مٹی سے، کن ہو جا، یعنی پورا جاندار وجود بن جا، فیکون تو پس وہ ہو گیا، یعنی وہ مٹی ایک جاندار وجود بن گئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے، کمثل آدم جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ من تراب اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون اور پھر فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ یہ جو دلائل ہیں اور یہ جو جوابات ہیں، یہ نجران کے وفد کو، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے پوری دنیا عیسائیت کو دیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو جو گفتگو چل رہی تھی وہ نجران کا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بات چیت کے لیے، اور وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمارا عیسائی مذہب حق پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت ہم سمجھتے ہیں وہی حق پر ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدائی میں شامل ہیں، شریک ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے برعکس قرآن جو عقیدہ بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور یہ کافی دن چلتی رہی۔ وہ وہیں ٹھہرے، اور دوسرے دن، تیسرے دن پھر محفل شروع ہوتی، پھر اس میں وہ اپنے دلائل دینے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کے جوابات ارشاد فرماتے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک جواب ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد کوئی نہیں ہے، اور والد نہ ہونے کی بنا پر تم اللہ تعالیٰ کو ان کا والد قرار دیتے ہو، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر تم ان کو خدائی میں شامل کرتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کوئی بہت زیادہ عجیب بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے اس سے بڑی مثال موجود ہے، اور وہ کون سی؟ آدم علیہ السلام کی۔ وہاں تو نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یہاں ماں تو ہے نا کم از کم، تو وہاں تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ بغیر ماں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اگر بغیر ماں کے یا بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا کی اولاد ہونے کا سبب بنتا، تو پھر سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو مانو نا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہارا یہ نظریہ ہو تو پھر تو آدم علیہ السلام اس سے بڑی مثال ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے، یعنی اس میں صرف اظہار اللہ رب العزت کی قدرت کا ہے، ان کی شخصیت کی تبدیلی کا نہیں ہے، یا ان کے مقام کی تبدیلی کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اظہار اللہ رب العزت کی قدرت کا ہے۔ دیکھیں وہاں پر بھی حضرت مریم کے بارے میں یہی لفظ آئے تھے کہ جب اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔
اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا. تو گویا اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں بغیر ماں باپ کے اور یہاں بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے ہاں کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له، پھر فرمایا کن، ہو جا. فیکون، پس وہ ہو گئے. یعنی ان سے فرمایا کہ زندہ انسان بن جاؤ، بس وہ ایک زندہ انسان بن گئے. پہلے تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تھا نا، مٹی کا ڈھانچہ. پھر جب اللہ رب العزت نے فنفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنے روح پھونکی اور ان سے فرمایا کہ تم ایک زندہ و جاوید انسان بن جاؤ، تو وہ زندہ جاوید انسان بن گئے. الحق، یہی بات سچ ہے. الحق، یہی سچ ہے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یہی بات آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے. فلا تکن، پس نہ آپ بنیے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. فلا تکن من الممترین، یا یوں کہہ لیں کہ یہ جملہ عام پڑھنے والوں سے خطاب ہے کہ اے سننے والوں، اے پڑھنے والوں، جو بھی سننے والا پڑھنے والا ہے کسی قسم کے شک کو شبوں میں نہ پڑے. یہی بات حق ہے اللہ کی طرف سے. فمن، پس جو، حاجکا، آپ سے جھگڑے، یعنی پھر بحث و مباحثوں میں پڑا رہے، فی ہی، اس بارے میں. فمن حاجک فیہ، پس جو آپ سے جھگڑے، آپ سے بحث و مباحثہ میں پڑ رہے، من بعدی، اس کے بعد، ما، جبکہ، جاءک، آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا. پھر بھی جو شخص غیر ضروری بلا وجہ کے بحث و مباحثہ میں پڑا رہے، فقل، تو آپ اسے فرمائیے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم لاؤ اپنی عورتوں کو. ثم، پھر، وانفسنا، اور ہم آتے ہیں خود، وانفسکم، اور تم بھی آؤ خود. پھر دیکھیں، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، یعنی اپنی اولادوں کو ساتھ لاتے ہیں. وابناءکم، تم اپنی اولادوں کو لاؤ. ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وانفسنا، ہم بھی خود آتے ہیں. وانفسکم، اور تم بھی خود آؤ. ثم، پھر، نبتہل، ہم اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں. فنجعل، اور کرتے ہیں ہم، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹوں پر. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. یہ جو آیت ہے اور اس میں جو منظر بیان فرمایا گیا یا جو ترکیب بیان فرمائی گئی، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کہا جاتا ہے مباہلہ. مباہلہ کہا جاتا ہے. مباہلہ کیا ہے؟ جب دو فریق اپنی اپنی دلیل پہ اڑ جائیں اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے ہوں یا کوئی کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ایک طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے
اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پھر ایسے کرو، کہیں کھلی جگہ پہ نکلو اور نکل کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے یہیں پہ ہلاک کر دے، اور جو سچا ہے اسے بچا لے، اس کی حفاظت فرما، اور جو جھوٹا ہے یا اللہ اس کو یہیں پر ہلاک کر دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ کا وہی موقع پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جب نصارہ عیسائی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، دلائل کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، نہیں جی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، خدائی میں شامل ہیں، خدا ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو آؤ، پھر آؤ میدان میں آج فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ خود تشریف لائے، اپنے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لائے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے، اور ان سے کہا کہ ہم آئے ہیں، آؤ آؤ پھر آج فیصلہ ہو جائے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے اگر ہم نکلے تو آج ہماری خیر نہیں ہے، آج اگر ہم نکلیں تو آج ہماری خیر نہیں، لہذا بہتری یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہیں وہ تسلیم کر لی جائے۔ اصل میں بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ کو حکم بھیجا، ان کو خط لکھا، دعوت دی ان کو، اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، اور جزیہ دے کے ہمارے ماتحت رہنا شروع کر دو، اور اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب نصارہ نے کیا کیا؟ ان تینوں آپشن کے علاوہ انہوں نے بات چیت کا، مذاکرات کا، گفتگو کا ایک راستہ اپنایا۔ اب جب وہ گفتگو چلی کافی دن چلی، اس میں کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آؤ پھر فیصلہ کریں۔ اب ان کو پتا تھا یہاں ہماری یقینی شکست ہے، یہاں ہم مارے جائیں گے، یہاں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں۔ انہوں نے کہا اب یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جزیہ والی ہمیں آپشن دی ہے نا، ہم اس کو قبول کر لیں کہ آئندہ ہم جزیہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت اور ان کے ایک طرح سے ذمہ بن کر ہم رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر جزیہ دینا وہ قبول کیا، اور یہاں پر بہرحال انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ دلائل کی بنیاد پر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ہم ثابت نہیں کر سکے، اور اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ثابت ہو گیا۔ دیکھیے فمن حاجک فیہ، غالباً یہ 80 افراد کا ایک وفد تھا، سب اہل علم تھے، زیادہ تر سیاسی لوگ بھی تھے کچھ، اور اہل علم بھی تھے زیادہ تر، 80 افراد۔ فمن حاجک فیہ، جو آپ سے جھگڑے، فیہ اس معاملے میں، اب بھی جو بحث و مباحثے پہ اڑا رہے، من بعد ما جاءک، اس کے بعد جب کہ آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم، فقل، تو پھر آپ فرمائیے، تعالو، چلو آؤ بھائی پھر باہر، ندعو ابناءنا، ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنی اولادوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا، اور ہم بھی خود آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم بھی خود آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ سے فیصلہ مانگتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، ہذا، یہ ہے، لہوا، لا، یقیناً،
ہوا وہ القصص واقعہ الحق سچا، ان هذا لہو القصص الحق، یہ ہے 100% سچا واقعہ، یہ ہے پورا واقعہ، حقیقی واقعہ، سچا واقعہ، سچی بات یہ ہے۔ وما اور نہیں ہے من الہ کوئی معبود الا اللہ اللہ کے سوا۔ اب ثابت ہو گیا، آتے نکلتے باہر ثابت کرتے کہ مسلمان جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن انہوں نے نہ نکل کر ثابت کر دیا کہ مسلمان سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق مالک رازق خدا معبود صرف وہ ہے، باقی سب بندے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، خدائیت میں کوئی شامل نہیں ہے، الوہیت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، معبودیت کا کوئی حق نہیں ہے ان کا۔ ان هذا لهو القصص الحق، یہ ہے سچا واقعہ۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ، اور بے شک کہ اللہ تعالی لہو العزیز انتہائی غالب، الحکیم انتہائی حکمت والے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی انتہائی غالب اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ فإن، بس اگر، تولو، یہ اب بھی منہ پھیریں، فإن تولو، اب بھی منہ پھیریں، یعنی اب بھی آپ کی بات کو صحیح ماننے کو تیار نہ ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی علیم، خوب جاننے والے ہیں، بالمفسدین، ان فسادیوں کو، ان خرابی کرنے والوں کو، ان فساد کرنے والوں کو، ان فسادیوں کو، ان مفسدین کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں۔ بس جی ہاں۔